ہم آج ہم جس موضوع کا ایک بہت ہی تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں وہ ایک دستاویز پر مبنی ہے جس کا نام Emalian.docs ہے۔ بالکل، اور یہ واقعی ایک بہت زبردست دستاویز ہے۔ ہاں، مطلب جب میں اسے پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ یہ کوئی پرانا خشک سا تاریخی قصہ نہیں ہے، یہ تو ہمت اور عزم کی ایک ایسی شاندار کہانی ہے جس نے سچ میں دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ صحیح کہا، اور اصل میں اس تفصیلی جائزے کا جو ہمارا بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ کیسے ایک اکیلی آواز نے برطانیہ میں مساوات کی بنیاد رکھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ان تحریری حقائق سے ہم آج کے دور میں کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شروع سے ہی اس بات کا پس منظر سمجھنا کافی اہم ہوگا۔ ہاں، میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، جب ہم اس موضوع کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم 1858 کے دور کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب ایمیلین پیدا ہوئیں، اور وہ دور آج سے بہت مختلف تھا۔ بہت ہی زیادہ مختلف۔ مطلب آج تو ہم برابری کی بات بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت تو خواتین کے پاس حقوق نہ ہونے کے برابر تھے۔ بالکل نہ ہونے کے برابر۔ ماخذ بھی یہی بتاتا ہے کہ وہ ووٹ نہیں دے سکتی تھیں، حکومت میں ان کی کوئی بات نہیں سنی جاتی تھی، اور نہ ہی فیصلہ سازی میں ان کا کوئی کردار تھا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے روزمرہ کی زندگی میں آپ پر سارے قوانین لاگو تو ہو رہے ہوں، لیکن ان قوانین کو بنانے میں آپ سے کوئی پوچھے ہی نہ۔ بالکل، یہ ایک بہت ہی غیر مساوی اور ظالمانہ نظام تھا جسے اس وقت کا معاشرہ معمول سمجھتا تھا۔ ہاں، لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمیلین نے بہت کم عمر میں ہی اس فرق کو محسوس کر لیا تھا۔ یہی تو ان کی خاص بات تھی۔ مطلب ایک چھوٹی بچی کیسے اتنی بڑی ناانصافی کو سمجھ سکتی ہے؟ اس نے تبھی سے ایک ایسی دنیا کا خواب دیکھنا شروع کر دیا تھا جہاں مرد اور خواتین دونوں کی آواز برابر ہو۔ اور یہی وہ ابتدائی احساس تھا جس نے آگے چل کر ایک بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کی، کیونکہ جب ایک ذہن اس ناانصافی کو معمول ماننے سے انکار کر دے تو وہیں سے تبدیلی کی بنیاد پڑتی ہے۔ صحیح، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عزم کتنا پختہ ہوتا گیا۔ دستاویز کے مطابق 1903 میں ایک بہت اہم موڑ آتا ہے۔ ہاں، 1903 کا سال، یہ وہ وقت تھا جب ایمیلین کا یہ بچپن کا احساس ایک باقاعدہ اور منظم جدوجہد میں بدل گیا۔ بالکل، انہوں نے خواتین کے ووٹ کے حق کے لیے ایک گروپ کی بنیاد رکھی، اور میرا خیال ہے کہ اس گروپ کا نام بھی کافی مشہور ہوا۔ ہاں، ان ارکان کو سفریجٹس کہا جاتا تھا، اور یہ نام بعد میں تاریخ کا ایک بہت اہم حصہ بن گیا۔ سفریجٹس، تو یہ خواتین کس طرح کام کرتی تھیں؟ کیونکہ ان کا طریقہ کار تو پہلے کی کوششوں سے کافی مختلف تھا۔ بہت مختلف تھا۔ سفریجٹس اپنی غیر معمولی ہمت اور طاقتور احتجاج کے طریقوں کی وجہ سے جانی جاتی تھیں۔ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ صرف درخواستیں دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، انہیں سڑکوں پر آنا پڑا، اور ماخذ میں وہ جو حیرت انگیز حقائق ہیں کہ کیسے ان خواتین نے مارچ کیے اور تقاریر کی۔ بالکل، انہوں نے عوامی مقامات پر تقریریں کی اور حکومت کو سیدھا چیلنج کیا۔ مطلب انہوں نے حکومت کو مجبور کر دیا کہ ان کی بات سنی جائے۔ وہ گھروں سے نکل آئیں، جو اس دور کے حساب سے ایک بہت بڑا قدم تھا۔ بہت بڑا قدم تھا، اور اس کی قیمت بھی انہیں چکانی پڑی۔ اگر ہم اس جد و جہد کے تلخ حقائق پر تبصرہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ریاستی رد عمل کتنا سخت تھا۔ ہاں، وہ قید و بند کی صحبتیں۔ بالکل، ایمیلین کو کئی بار گرفتار کیا گیا اور جیل بھیجا گیا، اور بار بار قید کا سامنا کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ مطلب ایک بار انسان شاید جذبے میں جیل چلا جائے، لیکن جب وہ وہاں کی سختیاں برداشت کر کے باہر آئے اور پھر سے وہی کام کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ارادہ غیر متزلزل ہے۔ اور ایک ماہر کے طور پر میں اس کا گہرا تجزیہ کروں تو یہ ثابت قدمی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ان کا مقصد ان کی اپنی ذات سے بہت بڑا ہو چکا تھا۔ ہاں، انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی، اور یہ جو استقامت ہے یہ دوسروں کے لیے ایک بہت بڑی مثال بن گئی۔ بالکل، جب ریاست کسی کو توڑنے کی کوشش کرے اور وہ انسان نہ ٹوٹے تو وہ ارد گرد کے لوگوں کے دلوں سے بھی خوف نکال دیتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمیلین کی اس بے مثال بہادری نے ہی ہزاروں دیگر خواتین کو اس تحریک کا حصہ بننے کا حوصلہ دیا۔ بلا شبہ، جب دوسری خواتین نے دیکھا کہ ایک عورت ان کے حق کے لیے اتنی قربانیاں دے رہی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔
اور یہ کوئی چھوٹی موٹی تحریک نہیں رہی تھی، یہ ایک سیلاب بن چکا تھا جس کے اثرات اور کامیابی کے بارے میں ہم اب بات کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم ان تمام حقائق کو سمیٹیں تو نتیجہ بہت واضح ہے۔ ان کی اس طویل جدوجہد اور ان گنت قربانیوں کے بعد آخرکار تبدیلی آنی شروع ہوئی۔ بالآخر برطانیہ کی خواتین نے آہستہ آہستہ ووٹ کا حق حاصل کر ہی لیا۔ بالکل، اور یہ جو آہستہ آہستہ کا عمل تھا، یہ دراصل معاشرے میں ایک بہت گہری تبدیلی کا اشارہ تھا۔ ہاں، جس نے اس پورے ملک کو برابری اور مساوات کے ایک قدم اور قریب کر دیا۔ ایک ایسا حق مل گیا جس نے آگے کے کئی راستے کھول دیے۔ صحیح، اور اگر ہم اس تفصیلی جائزے کا نچوڑ نکالیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمیلین کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ تو اس پختہ یقین کی عکاس ہے کہ ایک شخص کی آواز واقعی پوری دنیا بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ درست، ایک انسان کا مضبوط ارادہ بڑے سے بڑے نظام کو جھکنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اور یہ کہانی آج بھی اس لیے اتنی ہی اہم ہے کیونکہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حقوق کبھی بھی راتوں رات نہیں ملتے۔ بالکل، ان کے پیچھے ہمیشہ ایک طویل اور صبر آزما جدوجہد ہوتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کے اختتام پر ہم اس موضوع سے جڑا ہوا ایک نیا پہلو چھوڑنا چاہتے ہیں تاکہ اس پر مزید غور کیا جا سکے۔ ہاں، وہ سوال جو عموماً تاریخ کی کتابیں ختم ہونے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، ذرا اس بات پر غور کیا جائے کہ جب طویل جدوجہد اور قربانیوں کے بعد ایک بڑا مقصد جیسے ووٹ دینے کا حق آہستہ آہستہ حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی صرف طاقتور احتجاج اور ایک ہی مقصد کے لیے وقف کر دی ہو۔ کیا کامیابی ملنے کے بعد جدوجہد واقعی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے یا مساوات کا یہ سفر کسی نئے اور اندیکھے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے؟ یہ یقیناً ایک ایسا پہلو ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔